وبوجوده سبزت الأرض والسماء ولعنة الله على أعداء الملعونين المنافقين من الآن إلى قيام يوم الدين ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا سبق پڑھیں بابا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں عقل بھی دیا سوچنے کی پابندی دی ہے زندہ زمین بھی عطا کیا ہے حواس بھی ہمیں مناسب دیے ہیں اور پھر ہادیان دین کی تعلیم بھی اور ان کے فرامین اور ان کی مقدس سیرت بھی موجود ہے ان تمام توانائیوں اور تمام صلاحیتوں کے بعد بھی ہمیں حقیقت کا پتہ نہ چلے تو یہ حیوانیت انسانیت ہے سلام علیکم انسان کا اگر ذہن سالم ہے نا اور وہ سوچ پازیٹیو انداز سے رکھتا ہے تو عقل اس سے مجبور کرتا ہے جو حق ہے ادھر جا جو باطل ہے ادھر نہ جا حقیقت سے فائدہ ہوتا ہے باطل کی طرف باطل خود بھی تباہ ہے تجھے بھی لے ڈوبے بات جدید ہے لیکن اس کو آسان کروں گا انشاءاللہ بڑے بچوں میں بھی پڑھنے کی عادت ہے افراد کم ہوں پڑھ لیتے ہیں کوشش کرتا ہوں گفتگو نئے انداز سے نئی بات کرتا ہوں حقیقت ایک ہے موجود حقیقت کا ایک ہے اثر ایک ہے اس حقیقت کے اثر سے جو حق چیز ہے حق شخصیت ہے اس کو ماننا پہچاننا اس کا اثر لینا اور ایک ہے حق کی بنیاد حقیقت کے بارے میں مفاتیح الجنان میں بہت خوبصورت جملہ ہے جو امام زمانہ کی زیارت میں ہم پڑھتے ہیں کہ میرا سلام و انکا خاضن آپ علم کے خزانہ محققن کل حق آپ ہر حق کو ثابت کریں آپ نہیں کہتے فلاں بڑا محقق آدمی کیا یعنی وہ ادلہ دلیل برہان اور ہر چیز کو ثابت کرتا ہے گویا جو چیز ثابت ہو سامنے واضح نظر آئے وہ حق ہوتی ہے جو ثبوت کے بغیر ہو وہ باطل سلامت بات بھی نہیں ہے اور ماشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں آسان کی اور آپ ہی متوجہ بیٹھے آگے پھر جملہ وَمُقْفِلُ كُلُّ بَاطِلٍ اور امام زمانہ ہر وہ چیز جو باطل ہے اس کو ختم کریں گویا ایک ثابت ہونا بھی پڑھ لکھے ایک حق کا معنی ثابت ہونا بھی ہے اور ایک حق کا اثر باقی رہنا یہ بات نہیں کھول رہا ہوں کہ چاہتے قرآن کی آیت ترجمے کا آپ کو لطف ہے ایک حق کا معنی ثابت ہونا بھی ہے ایک اس کا اثر باقی رہنا
حقیقت جتنی چھپائی جائے وہ ظاہر بھی ہوتی ہے، باقی بھی رہتی ہے۔ باطل جتنا چمکایا جائے اس کا اثر بھی نہیں ہوتا، اس میں تباہ بھی ہونا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بات بتاتا ہوں پھر آیت کی طرف لے جاتا ہوں۔ 1400 سال سے پوری مشینری پر، پوری حکومتوں پر قبضہ بنی امیہ کا، جنہوں نے پہلے توجہ فرما رہے ہیں، پہلے تاریخ بنی امیہ نے دی۔ اس تاریخ کی بنیاد کیا تھی؟ اس تاریخ کی بنیاد یہ تھی آل محمد سے دشمنی، بالخصوص علی ابن ابی طالب سے دوستی۔ ظاہری طور پر مولا کے پاس دنیا نہیں تھی، ادھر پیسہ بھی، حکومت بھی، لشکر بھی، پراپوگنڈے بھی، اور بڑے بڑے اپنے ٹیکنیکل انداز سے شیطانی منصوبے بھی بناتے رہے کہ ہم بتائیں کہ ہم ثابت ہیں، یہ ثابت نہیں۔ لیکن اگر آپ تاریخ کے ذریعے میں دیکھیں، پوری تاریخ پر قبضہ ہونے کے باوجود اسلام کی تاریخ دیکھیں، حدیث دیکھیں، تفسیر دیکھیں، اتنا زور لگا کر بھی احمد بن حنبل سے لے کر شافعی تک، شافعی سے لے کر مالک تک، مالک سے لے کر امام ابو حنیفہ تک کی کتب، جنہوں نے آغاز میں میٹر بھی ان سے لیا۔ یہ بڑی عجیب بات کر رہا ہوں، مجھے فرمانا، میٹر اور مواد بھی انہی سے لیا۔ اگر آج بھی کتب کا مطالعہ کریں جو اپنے آپ کو ثابت کرواتے رہے، آج ان کا وجود نہیں، جن کی نفی ہوتی رہی ان کی حقیقت آج بھی اور میرا تو خیال تھا کہ تھوڑی سی بات مشکل ہے، لیکن کیا بات ہے آپ کے سمجھنے کی۔ تو حقیقت کے بیان کی طرح میں گھبراتا نہیں۔ سادات و مومنین، اگر کچھ افراد بیٹھے ہوں تو توجہ، جیسے آپ فون پٹا فون بیٹھے ہوئے تو پرابلم نہیں ہے، بات کر رہا ہے۔ جب حقیقت چھپتی نہیں، اس کو چھپانے والی طاقتیں چھپ جاتی ہیں۔ آج آپ ناراض نہیں ہوں گے تو آج میں تھوڑا سا نقاب اتارنا چاہتا ہوں کہ حقیقت کا انکار کرنے کی وجہ میں کیا ہوگا۔ جو حقیقت اور منصب اور حقائق کا انکار کرے، اس کی پہلی علامت کیا ہوتی ہے؟ کتب اور روایات میں یہ ہوتی ہے کہ اس کے نسب میں خرابی ہوتی ہے، اس کے نسب میں خرابی ہوتی ہے۔ آپ کے مذہب کی بہت بڑی ہستی ہے شیخ صدوق، امالی کے شیخ صدوق اور کمال الدین و تمام النعمت، یہ بگیسٹ اور بڑی کتب، انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، اس جملے سے پورے حقائق تک پہنچنے میں ہمیں راستہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا فرعون جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون تھا، اس کا نام لکھا گیا مصعب بن ولید، اور جو حضرت یوسف کے زمانے میں فرعون تھا، فرعون اول جس کو کہتے ہیں، اس کا نام تھا ریاض بن ولید۔ اچھا یہاں نالج کی بات کروں، فرعون مصری زبان میں طاقتور بڑے حکمراں، ہم کو کہتے ہیں کہ متکبر و فرعون، لیکن جس نے اپنے آپ کو فرعون اول کہا وہ مومن تھا۔ مجھے فرما رہے ہیں نا، اب وہ بات بور نہیں کرتا میں، جس نے اپنے آپ کو فرعون اول کہا وہ مومن تھا۔ جناب یوسف کے ہاتھ پہ اس نے کلمہ بھی پڑھا، وہ تھا مومن۔ اور مصعب بن ولید یہ اتنا بڑا تجاوز کرنے والا کہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ سرکار شیخ صدوق کے اتنے بڑے جرم کے باوجود موسیٰ کو قتل نہ کر سکا، کیونکہ یہ حرام زادہ نہیں تھا۔ حرامی ہوتا ہے جو نبی یا امام کو قتل کی کوشش کرے۔ یہ میں آپ کو بڑی وجہ بتا رہا ہوں، علامت ہے کہ حق کو نہ ماننے کی وجہ خباثت ہے۔ علی کا سب سے بڑا دشمن کا شجرہ نسب کیا ہے؟
میں نے بڑی تحقیق کی ہے اس حوالے سے شاشت کتب کہ جو علی کا سب سے بڑا دشمن ہے، علی سے لڑنے والا ہے، اس کی بنیادی طور پر کتب میں اس خاندان کو لفظ کہا جاتا ہے ابن العاقلۃ الاقباط، جگر چبانے والی کے بیٹے۔ توجہ فرما رہے ہیں تو جن کے خمیر کی کیا کیفیت ہے تاریخ کے حوالے سے ایک لفظ کہ ان کی وہ جو بنیادی طور پر ماں کی ہند، اس کے 3 کام تھے جو سرزمین عرب میں اس کو بدنام اور کیا کرتے تھے۔ ایک تو وہ گانے گاتی تھی، دوسرا وہ ڈانس کرتی تھی، تیسرا بدترین بدکاری کرتی تھی، جس نے اتنی غلاستوں کے بعد خبیث شجرے کے گندے انڈے پیدا کیے ہوں، انہیں حق کیا نظر آئے گا؟ حق کی علامت انہیں نظر آئے گی جن کا باپ ایک ہو، ماں نے۔ میں نے کہا چلو انصاف کی بھی ایک بات ہو جائے۔ اب پروردگار عالم نے فرمایا قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہہ دو حق آ گیا، باطل چلا گیا۔ اس موضوع پہ گفتگو ہو چکی ہے، کیا حق کبھی جاتا بھی ہے؟ حق تو ہر دور میں ہوتا ہے، لیکن زمانے کی سستی، کاہلی، غفلت، زمانے میں ابلیس کے ہولڈ کی وجہ سے کبھی کبھی حق سامنے ہو کے بھی نظر نہیں آتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ سامنے ہو کر بھی نظر نہیں آتا۔ بات کو بھولانی نہیں، جو میں نے پاس کر دی، کچھ زاویے، کچھ گوشے میں نے کھولنے کی کوشش کی۔ اب میرے احباب توجہ میں طرف کیا کہ کبھی کبھی حق مخفی رہتا ہے، بیان کے بعد بھی مخفی رہتا ہے، دکھا دیا جائے پھر بھی مخفی رہتا ہے۔ تو وہ کون سا کائنات عالم میں اتمام نعمت اور حق کا سب سے بڑا آرڈر جو مصطفیٰ پہ خدا نے نافذ کیا، وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا بیان۔ اب مولا نے اس اتنے مجمع میں، کم مجمع میں ماشاءاللہ آپ کی توجہ بہت اوپر ہے، تو میں آپ کو اسی حوالے سے ترتیب میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو امیر المومنین حق کی بڑی علامت، ایسی حق کی علامت کہ جس کے لیے خدا نے آرڈر سخت کیا، اس نبی کے لیے جس کی دیانت، جس کی دیانت، امانت اور شرافت پر اپنے قرآن میں خدا نے مہر لگائی کہ یہ وحی کے بغیر بولتے ہی نہیں۔ میرا نبی اتنا دیانتدار تھا کہ خدا نے جیسے وحی کی کچھ ایسے لفظ جو بیان نہ بھی کرتے تو معنی پورا ہوتا، لیکن جیسے وحی آتی گئی ویسے نبی پہنچاتا ہے۔ میری بات پہ آپ توجہ کریں گے، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ جیسے میں مثال پڑھ دیتا ہوں، خدا نے کہا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، میرا نبی کہہ دو اللہ ایک ہے۔ اگر نبی کہہ دیتے اللہ احد، بات تو پوری ہو جانی تھی، بلکہ ہم اگر ظاہری عرف میں کسی بچے سے کہیں بیٹا پڑھو 1 2 3، تو بچہ تو اسی طرح پڑھتا ہے نا 1 2 3 4۔ اگر بچہ مقابلے میں کہہ دے، آپ کہیں بیٹے پڑھو 1 2 3 4، بچہ کہے پڑھو 1 2 3 4، آپ کہیں گے بیٹا ہم نے تمہیں یہ تو نہیں کہا کہ تم لفظ پڑھو کبھی دہراؤ۔ مالک ذوالجلال کی وحی کو صادق اور امین نے اتنے صاف اور پاکیزہ انداز سے بیان کیا، خدا نے کل کہا، اس نے بھی کل کہہ دیا۔ جب اپنے کل لفظ کل جو کے بغیر مطلب بیان ہو سکتا تھا، قرآن پڑھنے والے تشریف فرمائے، تو نبی نے اس لفظ کو بھی حذف نہیں کیا جو قرآن اور وحی کے بیان میں لفظ کل کو بھی حذف نہیں کر سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے بعد قرآن کو بھی بے وارث چھوڑ دے، امت کو بھی بے وارث۔
ماشاءاللہ اس نقطے کی طرف متوجہ، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن جو اتنا امانت کے ساتھ وہ اس کے بعد بے وارث چھوڑ دے؟ نہیں، اس نے حقانیت کا بڑا خوبصورت اعلان کیا، اور ایسا اعلان آدم سے لے کر عیسیٰ تک دعویٰ کر رہا ہوں ایسے الفاظ میں کسی نبی نے نہیں کیا جیسے میرے نبی نے۔ میرے عزیزو، حالانکہ نبی کے لیے حالات سب سے زیادہ مشکل تھے۔ اگر آپ محدثین اور مفسرین کی تاریخ کو چھوڑ کر آپ اگر دائرہ اس خاص دائرے میں دیکھیں اور باقی نیوٹرل اور غیر مسلم لوگوں نے جو نبیوں کے حالات دیکھیں، اس سے مشکل مرحلہ نظر آتا ہے، اور اس مشکل مرحلے میں بغاوت کا خطرہ تھا، سرکشی کا خطرہ تھا اس حق کے بیان میں۔ تو بڑے بڑے علماء حیران ہوتے ہیں، حالانکہ مشکل مرحلہ تو دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر تھا۔ توجہ کیجئے میرے پاس، میری طرف، دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر خطرہ زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ مشرک، توجہ ہے، مشرک ہے، بات مانتے نہیں، پہلے دن کھانا کھا کے بھاگ گئے، توجہ فرما رہے ہیں، تو دوسرے دن کہا نہیں، ان کو کھانا بعد میں، لنگر بعد میں، یہ بھاگ جاتے ہیں، ان کو پہلے بات کر لیں۔ ہمارے ہاں آج بھی 1400 سال کے بعد آج بھی رواج ہے، کچھ لنگری ہوتے ہیں، توجہ ہے، تو یہ لنگر کی برکت ہے، چلو جس حوالے سے کوئی آ جائے کچھ تو اثر ہوتا ہے، توجہ فرما رہے میرے اندر، تو سلامت رہے، مہربانی۔ تو کہا بھئی خطرہ وہاں تھا، لیکن خدا نے ضمانت نہیں دی۔ 1,24,000 کا مجمع حدیث نہیں پڑھ رہا، حقانیت کے حوالے سے نبی مشکل حالات کی کیفیت کو بیان کر، غدیر کا مجمع ہے، 1,24,000 ٹوٹل اپنے نبی کے ووٹ ہیں، ٹوٹل نبی کا اپنا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ کہتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، پریشان نہ ہونا، میں تجھے لوگوں کے شر سے بچاؤں گا۔ توجہ ہے میرا اللہ، یہاں کیسا خطرہ، یہ اپنا مجمع، اپنا اپنا اپنا، وہ تھا کفار کا مجمع، یہ ہے اپنا مجمع۔ تو آواز توحید اور تاریخ کے حقائق کو دیکھے تو ایک بار سمجھ آتی ہے، اس مجمع میں اس مجمع میں فرق ہے۔ اس کے آغاز میں ہی خطرہ تھا، 10 سال کے ایک بچے نے اٹھ کر کہا پریشان نہ ہو جائیں نبی، میں علی ہوں، اگرچہ میں 10 سال کی عمر میں ہر طرح کی نصرت کروں گا۔ اب اس شخصیت کے بارے میں حقانیت کا اعلان ہے، تو اس کا مطلب ہے جہاں لا الہ الا اللہ کے لیے خطرہ، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے لیے خطرہ ہو، وہاں علی ولی اللہ بڑھتا ہے، جہاں علی ولی اللہ کے بیان میں منافق نظر آئے، وہاں خدا ڈائریکٹ اپنی طاقت کو استعمال۔ سلامت سلامت، مہربانی، وہاں خدا واللہ یعصمک من الناس، میرا نبی آج بیان کر، تیرا کام بیان کرنا ہے، بچانا میرا کام، اور جو ہضم نہیں کرے گا اسے برباد بھی کرنا میرا کام۔ توجہ ہے، چاہے وہ مختلف عذابات سے، کبھی مینڈکوں کے ذریعے سے، کبھی چوہوں کے ذریعے سے، توجہ کرنا میری طرف، جب بڑا حق ہو اس پر بڑے شرعی انداز سے، تو پھر توحید اپنے فضائیہ کو استعمال، جو فرما اپنے چھوٹے چھوٹے ہیلی کاپٹر کہہ لیں، چھوٹے چھوٹے اپنے میزائل کہہ لیں، اپنا خدا کی ربوبیت کو برداشت نہیں ہے تو حق کو چیلنج کرے۔ توجہ فرما رہے ہو نا، خدا کی ربوبیت کو برداشت نہیں ہے، ہاں
کچھ منافق چھپ جائیں وہ اور بات ہے، لیکن جب حق کے حقیقی بیان کا وقت ہو تو خدا کو سب سے بڑا جلال آتا ہے۔ کہیں اپنے گھر کے دشمن کے لیے آتا ہے، توجہ ہے میرے عزیزو، وہاں بھی حق کا دشمن اب رہا تھا، یہاں بھی میں حقانیت میں بول رہا ہوں۔ موضوع خوبصورت ہے، مجمع بے شک تھوڑا ہے، لیکن آپ سوترے بیٹھے ہیں، توجہ آپ پوری کر رہے ہیں، تو وہاں خدا اپنی پاور کو استعمال کرتا ہے۔ تو مالک نے جب وہاں حق پر حملہ تھا کہ کلیسا ہمارا پڑا، ہماری عمارت یمن میں پڑی، اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، آپ بول ہو جائیں ہماری، تو پھر بھی لوگ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، پتھر کا سادہ سا گھر بنا ہوا، لہذا اس حق کو میں نہیں مانتا، اس حق کے خلاف جریوں کا شیطان کا لشکر لے کر آیا، تو پروردگار عالم نے وہاں بھی اپنا حملہ کیا، توجہ ہے یہاں بھی اپنا حملہ کیا، تو اس کا مطلب ہے خدا نے وہاں بھی پتھر کو ایٹم بم سے زیادہ طاقتور بنایا، یہاں چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو بھی تیز ترین میزائلوں سے زیادہ طاقتور بنایا۔ مالک تیرا عجیب انتظام ہے، تو حق کا کیسے جواب دیتا ہے؟ بیت اللہ کے دشمن کے لیے بھی پتھر کا عذاب، اسد اللہ کے دشمن کے لیے بھی پتھر کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بڑے بیدار بیٹھے ہیں، بڑے متوجہ حقانیت کے واقعات میں۔ میرے مولا جعفر ایک اور نئی بات انشاءاللہ آپ کو کام آئے گی، جب آپ کی امام برگاہ میں آتا ہوں میں، کیونکہ میرا خیال میں 50-60 مجالس کو آپ کو سال میں آتا ہے، تو آپ کے لیے مجھے پورے ملک سے ہٹ کے محنت کرنی کہ یہ نہ کہہ دے کہ مولانا اسلام محمد یار شرشد کی دستار کے وارث ہیں اور بار بار کرتے ہیں، وہی بات ہو رہا ہے، مجھے فرما رہے ہیں حقانیت کے اس بیان کے موقع پر جب حق چیزوں کی وضاحت ہوتی ہے، حق پہنچتا ضرور ہے، حق پہنچتا ضرور ہے، اس حق کو کوئی عزم کرے قبول نہ کرے، حق والا کوشش کرتا ہے۔ ایام اذان حقانیت کی بنیاد اور بڑی علامت علی ہے، اور تمام منافقوں کے چہروں کو بے نقاب کرنے والا حسین ہے۔ حسین نے پچھلی جتنی دھاندلیاں، جتنی خرافات، جتنی منافقتیں ہوئی، حسین نے بے نقاب کیا۔ اسی لیے میرے آقا سید الشہداء کے سامنے جب اشقیاء کھڑے ہیں نا، تو میرے مولا نے فرمایا پہلے کہا میں کون ہوں، مجھے پہچانتے ہو؟ کہا ہاں جانتے ہیں۔ کیا کائنات میں نبی کی بیٹی کے کا بیٹا میرے علاوہ کوئی ہے؟ نبی کے مقدس نسب کی پاکیزہ عظیم علامت اس وقت کا حسین اور علی کربلا مولا نے فرمایا ہے، تو پھر کیوں کہا ہمیں دشمنی ہے؟ مولا نے جملہ کا فرمایا تمہیں اس لیے سمجھ نہیں آ رہی، تم سمجھنا نہیں چاہتے، تمہارے اندر حرام، تمہارے اندر حرام کا اثر، چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں، چھوٹے چھوٹے مسائل اگر صرف پاک ہو، مقدس ذریعوں علم اس تبسل سے کھل جاتا۔ میں اپنے تجربے کے تحت پاکستان کے 58 غلام ہیں، میں جا چکا مولا حسین کی نوکری، انہی کا احسان ہے، تو میں نے ہر جگہ مومنین سے ایک بات کرتا ہوں، ایک تو نسل چلتی ہے نا، آپ ماشاءاللہ سعادات میرے سامنے سید بیٹھے ہیں، نقوی بھی ہیں، زیدی بھی ہیں، دوسرے قادری بھی ہیں، اور ایک مومنین کی نسل چلتی ہے، خون کا خون پہ اثر ہوتا ہے، ایک علیحدہ اثر بھی ہوتا ہے۔ تو میں ہر جگہ کہتا ہوں مستورات ہو یہ مومنین، یہ جو منتوں والی عورتیں آتی ہیں نا، منتوں والی، ان کی حوصلہ شکنی نہ کیا کرو،
کیوں؟ یہ اپنی میل کو علم کے اور جھولے کے بوسے سے دھو دیتی ہے۔ سلامت ہمارے لوگوں جب دھو دیتی ہے اس کے بعد گھر پلٹ کے آتی ہے تو حمل کی شکل میں جو بچہ ہوتا ہے وہ بوسا تعظیم اور عقیدت کے اثر سے ماں کی دعا سے شرافت کی طرف چلا جاتا ہے۔ نہیں بات کر رہا ہوں میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر حرام گھسا ہوا ہے، تمہیں حقیقت نظر نہیں آئی، تمہیں حقیقت نظر نہیں آئی۔ اور زیاد بن سمیہ آغاز میں اس نے اپنے آپ کو بنایا، حدیثوں کو بیان کرتا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مولا نے بھی اس پہ کرم کیا کہ اس کا جیسا بھی شجرہ تھا اپنی ماں کی طرف منسوب تھا، لیکن علی نے اپنے دور میں دیکھا کہ یہ پازیٹیو چل رہا ہے تو چلو اور پازیٹیو ہو جاتا۔ مولا نے گورنر خراسان بنایا تو یہ کبھی کبھی خلوت میں اللہ سے لڑتا تھا۔ توجہ ہے؟ یہ تو شام والے کے باپ کی غلطی تھا نا، توجہ میں چلے گئے، خدا سے لڑتا تھا میرا نسب کیوں غلط ہے، وہ تیرا نسب غلط ہے، خدا ابھی تک تو تم پہ کرم کر رہا ہے، اپنی خباثت اور نجاست کو نہ نکالو، اپنے آپ کو دھو صاف کر لو۔ صاف کرنے کا بڑا ذریعہ کوفہ میں توجہ ہے، علی کو جھکتا جا تیری غلط ختم ہو جائے گی، لیکن اس نے اپنی نجاست کو اس وقت اچھالا جب خراسان کو چھوڑ کر شام میں آیا۔ کہا کیا پرابلم ہے؟ کہا مجھے اپنا باپ چاہیے۔ کہا کوئی مشکل نہیں ہے، علی کی دشمنی میں ہو جا، میں تجھے اپنا باپ عطا کر دیتا ہوں۔ توجہ ہے؟ اپنا باپ عطا کر دیتا ہوں۔ یہی 1400 سال گزر گئے، سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو پیمانہ سازا اور اس کو طریقہ کار کرنے لے، کبھی کسی معصوم کے بارے میں بکواس، کبھی مولا تقی علیہ السلام کے بارے میں، کبھی مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں۔ آج چونکہ حرام بڑھ رہا ہے، غلاظتیں بڑھ رہی ہیں، ایک بچہ غدیر پہ شعر پڑھتا ہے تو مولوی اس غدیر برداشت نہیں ہو رہی۔ صحابہ کی کون سی دشمنی ہے غدیر کے بیان میں؟ تو گویا 1400 سال کی تاریخ میں واضح ہوا کہ جو رجس ہے، جو برائی ہے، جو حرامی ہے، جتنے موڑ کاٹے وہ غلاظت میں گرے گا۔ اس زیاد بن سمیہ نے منبر پر علی کی حدت کی، خالد سے گرا مر گیا، تباہ ہو گیا اور کوفہ میں مشہور کر دیا گیا کہ جتنا بھی زندگی گزاری آخر میں بتلا دیا میں حرام زادہ ہوں۔ حرام زادہ ہونے کی بڑی دلیل ہے علی کے خلاف میں نے مشکل بات کو آپ کے لیے آسان کیا میرے عزیز۔ شرافت حیا کے ساتھ کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ ہمیں گریہ نہیں آتا، رونا نہیں آتا۔ میں پوچھتا ہوں بیٹا آپ کا کاروبار کیا، آپ کا اخلاق بیوی کے ساتھ کیا؟ ایک آدمی مجھے جٹوئی میں ملا، قبلہ میں بڑا دل کرتا ہے نماز پڑھنے میں کبھی چوری کر جاتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا۔ حالات سے پتہ چلا کہ ایک عورت کو اس نے بسایا ہوا ہے، نام تو نہیں لے رہا نا اوپر سے بچے، دوسری عورت کئی سال سے گھر میں بیٹھی۔ میں نے کہا یاد رکھ مظلوموں کے ماننے والوں کے بھی آنسو، عزاداری اور عبادت اس وقت ہوتی ہے جب وہ ظلم میں حصہ نہ ڈالیں، مظلومیت میں چلے۔ اسی لیے علی کے دشمن نشان نے کہا تھا، پیغام نے جملہ کہا یا علی تم ہو تو وہی کہ جو رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے، فرمایا تو میری توہین کرتے کرتے میری تعریف کر بیٹھا۔ جس دین کے ساتھ میرا تعلق ہے وہ دین مظلومیت کی عظمت کا قائل ہے، ظالم کی عظمت کا قائل ہے۔
خدا کن للمظلوم عونا وللظالم خصما. علی فرماتے ظالم کے ہر دور میں تم دشمن رہنا، مظلوم کے مددگار رہنا. ایام عزا شروع ہونے والے ہیں میرے عزیزو. میں بتانا چاہتا ہوں آج کی مجلس میں کائنات میں سب سے بڑا مظلوم کون ہے؟ جب سے کائنات بنی، جب تک کائنات رہے گی، مظلومیت کا مرکز علی ہے. ابو طالب پہ ظلم اجرکم اللہ اس لیے کہ علی کا بابا خدیجہ کے اجرکم اللہ، خدیجہ کے فضائل چھپائے جاتے ہیں. علی کے ساتھ نسبت زہرا پہ ظلم کیا، وجہ علی کی زوجہ. حسین کربلا کے میدان میں کھڑے پوچھتے ہیں میں نے تو کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا. تو یہ بے غیرت کہتے تھے بغضاً لابی کا، تیرے بابا علی سے بغض ہے اس لیے تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. علی کی بیٹیاں بغیر برقع مکنہ کے کوف اور شام کے بازاروں میں گئی. اجرکم اللہ. تو مظلومیت کا مرکز علی ہے نا. قربان جو میرے مولا. میری طرف دیکھنا، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں. ایک محفل تھی مدینہ میں، کچھ لوگ بیٹھے تھے. پوچھا گیا مظلوم کیسے کہتے ہیں؟ کسی نے کہا جس کا مال رک جائے مظلوم ہے. کسی نے کہا کسی کا بھائی بیٹا جوان قتل ہو جائے وہ مظلوم ہے. ایک شخص نے نظر کی، وسط محفل میں علی بیٹھے تھے. کہا نہیں، سب سے بڑا مظلوم وہ ہے جو اشجع عرب کا سب سے بڑا شجاع ہو، اس کے باوجود بھی اس کی یہ حالت و ہاتھوں میں رسیاں، اس کے سامنے اس کی زوجہ کو تماچے مارے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. علی پر جو ظلم ہوا اس کی کربلا میں بھی مثال نہیں ملتی. حسین کی زندگی میں کوئی شامی تیار کی طرف نہیں آئے. علی وہ مظلوم ہے. اجرکم اللہ. علی وہ مظلوم ہے. علی دیکھتا رہا یہ طرف حرام زادہ زہرا کو تماچے مارتا رہا. وہ قیامت کا مرحلہ، زمین پھٹ جاتی، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. جس دروازے پر نبی آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، علی دین کے لیے خاموش رہا. اس دروازے کو ان ملونوں نے آگ لگا دی. خدا آپ کو جنت البقیع کی زیارت کرائے. ماشاءاللہ آپ نے تو شبیہ بنائی ہوئی ہے. علی کی مظلومیت یہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے اسی مدینہ میں. علی کی زوجہ کی قبر پہ آج بھی ظلم ہو رہا. کربلا آباد ہے، مشہد آباد ہے. دور سے اشارہ کیا جاتا ہے وہ جہاں پہ میلہ پتھر پڑا ہے، جس اس زینب کی ماں کی قبر ہے جس کی مسلمانوں نے پسلیہ کر دی. اجرکم اللہ. قیامت کا مرحلہ علی دیکھتا رہا. علی کے گھر کو انہوں نے آگ لگائی. ہائے دروازے کو گرایا. علی کا بیٹا موسم شہید ہوا. علی چپ کر کے برداشت کرتا رہا. آئے میرے مولا کو گرفتار کر کے لے کے چلے. ہاتھوں میں رسیاں ہیں. ایک مقام پر زہرا پہنچی تو کیا میں نے چکے پر مولا کی طرف زیادہ مصائب کا انتظار کرنا ہے. زہرا علی کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا. محافظ ولایت اور نقوی سید ہو، قاسمی سید ہو اور زیدی سید، جو بھی سید بیٹھے ہو تو آج بھی جو مومنین اب کلمہ پڑھتے ہو، یہ زہرا نے پسلیہ توڑ کے علی توڑوا کے علی ولی اللہ کو تک پہنچایا. کمر بند میں ہاتھ ڈالا. وہ بیوی جس کے ہاتھ کانپتے تھے، ہاتھ زخمی تھے، اتنی کمزور تھی کہ آغا بھئی خراسانی کہتے ایسے لگتا تھا زہرا نہیں، زہرا تھا سایہ بن گیا. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں مجھے معاف کرنا سادات. ایک ڈاکٹر سے پوچھا گیا، ایک ڈاکٹر نے ایران میں مجھ سے کہا کہ مجھے ایک بات پر بڑی تکلیف ہوئی روایت پڑھ کر. جس آدمی کی ہڈی ٹوٹ جائے نا، اس کی ہڈی کو ہلایا جائے تو اس سے درد